آج ہمارا ماڈیول ہے اسٹیٹس آف ٹیچنگ ایز پروفیشن 16 ماڈیول ہے، اور اس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ جیسے کہ ڈفرینٹ پروفیشنس کے ڈفرینٹ اسٹیٹس دیے ہوئے ہیں سوسائٹی نے، اور ٹیچنگ کا ایز اے اسٹیٹس کیا ہے، اور ایز اے پروفیشنل ریکوائرمنٹ، کیونکہ ٹیچنگ کو ہم ڈسکس کریں کہ ایک پروفیشن ہے، تو ایز اے پروفیشن ٹیچنگ کہاں اس کا اسٹیٹس ہے۔ ہر ادارے کا اپنے اپنے رولس ہوتے ہیں، ہر ادارے کے ہر پروفیشن کے جیسے علیحدہ علیحدہ رولس ہوتے ہیں، تو اسی طرح ہر آ، ادارے کے بھی اپنے رولس اینڈ ریکوائرمنٹ ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر ہم بات کریں پرائیویٹ سیکٹر اسکولس کا، گورنمنٹ سیکٹر اسکولس کا، پرائیویٹ سیکٹر کالجز اینڈ یونیورسٹیز کا، ان میں رول چینج کرتا ہے۔ یونیورسٹی ٹو یونیورسٹی، اسکول ٹو اسکول آپ دیکھیں گے کئی چیزیں، ذمہ داریاں کہیں زیادہ ہوتی ہیں، کچھ زیادہ ہوتی ہیں، ہر ادارے کے اپنے اپنے رولس ہیں۔ تو وہ اس پروفیشنل ادارے میں کوئی بھی رول ادا کرنے کے لیے کہ ٹیچر ہیز ٹو ہیو پروفیشنل ایٹیٹیوڈس اینڈ فار دا پروفیشنل اسکلس اینڈ ایٹریبیوٹس اینڈ کوالٹیز اینڈ ڈسپوزیشنس، ضروری ہے کہ ٹیچر کو اس کی پروفیشنل ٹریننگ ہونی چاہیے، اور پروفیشنل ٹریننگ کے لیے آپ اس کو دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ اس کی پروفیشنل ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے۔ پروفیشنل ٹریننگ یا پروفیشنل ڈیولپمنٹ کئی لحاظوں سے ایک ہی چیز بنتی ہے۔ ٹیچرس کو ہمیشہ کسی ادارے کا، کسی ایجوکیشنل ادارے کا، ٹیچرس آر کنسیڈرڈ ایز دا بیک بون آف دیٹ انسٹیٹیوشن، اور دا ٹیچرس، اگر ٹیچرس کمپیٹنٹ ہیں تو ادارے کا نام ہے، اور اسٹوڈنٹس کے لیے بہت بڑا فائدہ مند ہے۔ پروفیشنل ٹیچرس ہیو اے ہائی ڈگری آف کنٹرول اوور دی ورک انوائرمنٹ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اچھا ٹیچر ہے اس کی عزت اور اس کے لیے اسٹوڈنٹس میں اس کی ڈگنیٹی اور ریسپیکٹ میں فرق ہوتا ہے، اس کے لیے ہائی پریسٹیج ہوتا ہے، ریلیٹیولی ہائی کمپنسیشن ہوتے ہیں، کہ جتنا اچھا اینڈ کوالیفائڈ ٹیچر ہے اس کے پریسٹیج میں فرق ہے لوگوں کا، پلس اس کی جو سیلری یا تنخواہ یا اس کا جو آپ کہیں کہ کمپنسیشن بہت زیادہ ہوتی ہے ریلیٹیولی جو لو پروفیشنل لو کوالیفائڈ بندہ ہے۔ کسی بھی پروفیشن کا، یہ صرف ایجوکیشن کی ابھی میں بات نہیں کر رہا ہوں، کسی بھی پروفیشن میں جو بنیادی طرح جو کلاسک انڈیکیٹرس آف پروفیشنلائزیشن ایک پروسیس ہے، کہ وہ پروفیشن میں جانے کے لیے ایک پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے، اور پروفیشن میں ریٹین ہونے کے لیے، پروفیشن میں رہنے کے لیے جو پروسیس سے گزرنا ہوتا ہے اس کو پروفیشنلائزیشن کہتے ہیں۔ وہ کوئی بھی پروفیشن ہو، میڈیکل کا ہو، انجینئرنگ کا ہو، وکالت کا ہو، کوئی بھی پروفیشن ہو۔ یہ میں مثال اسی لیے دے رہا ہوں کہ یہ ویل اسٹیبلشڈ پروفیشن ہے ہمارے سسٹم میں، ہمارے کنٹری میں، پوری دنیا میں۔ تو کسی بھی پروفیشن میں یہ چیزیں درکار ہیں کہ اس کے کریڈینشیلس کیا ہے، یعنی اس کے بندے کی کوالیفیکیشن کیا ہے، اس کا ورک ایکسپیرینس کیا ہے، اس میں ورتھ کیا ہے، اس کا ویژن کیا ہے، اس کی کمپیٹنسی کیا ہے، یہ ضروری ہے کوئی بھی پروفیشن ہو۔ اور انڈکشن، اس کے لیے کسی بھی پروفیشن میں جانے کے لیے انڈکشن کے لیے ایک لیول درکار ہوتی ہے، اس کے کوالیفیکیشن کی، اس کے کمپیٹنس کی، کہ اس میں یہ لیول ہے، اس کے بغیر اس پروفیشن میں بندہ نہیں آ سکتا۔ آپ ایک آج بزنس کر رہے ہیں، کل آپ دوسری بزنس میں شروع کر رہے ہیں، آج آپ بلڈر ہیں، کل آپ جا کے ایک جنرل اسٹور کا کام کرتے ہیں، تو اس میں آپ نے انڈکٹ ہونے کے لیے آپ کے لیے نہ کریڈینشیل کی ضرورت تھی جو کسی پروفیشن میں جانے کے لیے، اور نہ آپ کے پاس اس کی انڈکشن کے لیے کوئی اسپیشلائزڈ لیول کوالیفیکیشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو پروفیشنل ڈیولپمنٹ بھی ایک انڈیکیٹر ہے کہ آپ اس کے ساتھ، آپ اس کام میں جو کام کریں اس میں ڈیولپمنٹ ہونا، آپ اپنے آپ کو اس پروفیشن کے تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو ڈیولپ کرتے جائیں۔ اسپیشلائزیشن ضروری ہے، اور اتھارٹی ہے، کمپنسیشن ہے، اور پریسٹیج ہے۔ آئیے دیکھیں کہ ہر ایک میں ہم مزید تفصیل سے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ جو کریڈینشیلس ہیں، کہ جیسے میں نے پہلے ڈسکس کیا کہ اس کی پروفیشنل نالج، اس کا ایٹیٹیوڈ، اس کی کس قسم کے اس میں کریڈینشیلس ہیں، اور انٹری انٹو پروفیشن ریکوائرس کریڈینشیلس۔ آپ عموماً دیکھا ہوگا کہ جی آپ پہلا کام کیا کرتے ہیں، سی وی بناتے ہیں، اور سی وی میں آپ اپنے کریڈینشیلس لکھتے ہیں کہ آپ کا پرسنل ڈیٹا، آپ کا پروفیشنل ڈیٹا، آپ کا کنٹریبیوشن ٹو دا سوسائٹی، اور آپ کے اندر پوٹینشیل کیا ہے، وہ آپ کے کریڈینشیلس بنتے ہیں۔ انڈکشن، کہ آپ کسی بھی کام میں، آپ کسی بھی پروفیشن میں جائیں گے تو آپ کے لیے ایک انڈکشن کے لیے کنڈیشنس ریکوائرمنٹ ہے کہ ایٹ نیو پریکٹیشنرس ان ایڈجسٹنگ ٹو دی انوائرمنٹ۔ ایک یہ ہے کہ جی آپ جب نیا پریکٹیشنرس آتے ہیں کہ اس میں کیسے ایڈجسٹ ہوں گے، اسی لیے اس کے لیے درکار ہوتی ہے کہ اس ایڈجسٹمنٹ کیسے ہو سکتی ہے۔ فیملرائزیشن ود دی کنکریٹ ریئلٹیز فار دیئر جاب، اسی لیے وہ کرواتے ہیں کہ بھائی وہ نئے جاب میں آئیں گے تو ان کے پاس فیملرائزیشن ہوگی،
تو انڈکشن آپ نے دیکھا ہوگا کہ انڈکشن کی ٹریننگس بھی ہوتی ہیں، انڈکشن کے لیے کچھ ایک لیول درکار ہوتی ہے۔ پروفیشنل ڈیولپمنٹ، آپ ادارے میں جب آتے ہیں تو آپ کو کنٹینیوس ڈیولپمنٹ آپ کو ڈیولپ کرنا پڑے گا، اور اپنے اسکلس، اپنے نالج، اپنے کمپیٹنسیز کو اس کے مطابق کرنا پڑے گا تھرو ٹریننگس اینڈ ورک شاپس۔ اور یہ ادروائز، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی جاب کی نیچر بڑھتی جائے گی اور اس کے چیلنجز بڑھتی جائیں گے، وہ کمپلیکس ہوتا رہے گا اور اس میں آپ فیس نہیں کر سکیں گے۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو اپنے اسکلس اپڈیٹ کرنے پڑتے ہیں، نالج اپڈیٹ کرنی پڑتی ہے۔ اسپیشلائزیشن کا یہ دور ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ جرنلسٹک اپروچ ہو آپ کی کہ جی مجھے یہ چیزیں آتی ہیں، اس کے بعد اسپیشلائزڈ ٹریننگ ہو۔ مثلا آپ ایک سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہیں کہ آپ کی کس سبجیکٹ پہ کمانڈ ہے۔ آپ جنرلی اگر آپ جرنلسٹک آپ کا کمپیٹنسی یا پروفیشنل ڈیولپمنٹ ہوگی تو اس کے لیے علیحدہ ایٹریبیوٹس ہیں اور اسپیشلائزڈ کے لیے علیحدہ ایٹریبیوٹس ہیں۔ اتھارٹی، ٹیچرس جو بھی پروفیشنل ہے وہ اتھارٹی رکھتا ہے۔ ڈاکٹر ایک اتھارٹی ہوتا ہے، انجینئر ایک اتھارٹی ہوتا ہے اپنے پروفیشن میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو فائنل ڈیسیجن، وہ جو ڈیسیجن دے گا، جو اس کا اوپینین ہوگا وہ فائنل سمجھا جائے گا۔ اور پروفیشنل کی ہمیشہ ہائی اسٹیٹس، ہائی اتھارٹی سمجھی جاتی ہے۔ کمپنسیشن، ٹیچرس کو آپ نے دیکھیں کہ ہر پروفیشن کی اپنی کمپنسیشن ہوگی ہے۔ ہر معاشرے میں اپنے جو مختلف پروفیشن ہیں ان کا اسٹیٹس وقت کے ساتھ ساتھ معاشرے کے ساتھ ڈفرینٹ معاشروں میں مختلف ہوتا ہے، تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کا کمپنسیشن کتنا ہونا چاہیے۔ پریسٹیج، آپ دیکھیں کہ پرانے زمانے میں ٹیچر کے کتنا اسٹیٹس ہوتا تھا کہ ٹیچر جب آتا تھا تو نہ صرف شاگرد اسٹوڈنٹس بٹ ان کے پیرنٹس بھی ریسپیکٹ دیتے تھے، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ ٹیچر کا اندازہ لگائیں کہ پریسٹیج، ریسپیکٹ بڑھتی جا رہی ہے یا کم ہوتی جا رہی ہے۔ یہ ڈپینڈ کرتا ہے اس ٹیچر پہ، اس پروفیشن کا پریسٹیج ہے، اور وہ اس پروفیشنل پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ آپ یہ صرف ٹیچر نہیں ہے، ہر معاشرے میں ہر پروفیشن کا اپنا پریسٹیج مینٹین رکھنا پڑتا ہے۔ اور ٹیچر کو سمجھا جاتا ہے کہ ٹیچنگ ایک عام چیز نہیں ہے، ٹیچنگ معاشرے میں ایک بہت نوبل پروفیشن ہے، خصوصاً اسلامی معاشرے میں۔ پاکستان اسلامی معاشرہ ہے، اس میں ٹیچر کو ایک اسپریچول فادر کہا جاتا ہے، اور اس میں ٹیچر کا بہت زیادہ پریسٹیج ہے۔